बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो रोज़ाना की एक रूटीन बन गई है। मामूल के ये वाक़यात हैं और कुछ इसमें नई ख़बरें भी हैं। क़बाइल ने बंदूक साफ़ कर लिए हैं। एक तो बन्नू और लकी मरवत का जो संगम का इलाका है, यहाँ से पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़। आज जो बन्नू में हुआ वो कई घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। मिलिटेंट्स, आम लोग और उसमें फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास क्विक रिस्पांस फोर्स और रैपिड रिस्पांस फोर्स, तमाम किस्म की फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। 50 से ज़्यादा मिलिटेंट्स आए थे। थाना है अहमद ज़ई वज़ीर और इलाके का नाम है तरखे उब। इस मामले पे बात करनी है, तफसील आपको बतानी है क्योंकि इसमें जानी नुकसान भी हुआ है। और पेशावर में दाइश ने एक कार्रवाई की है, एक आलम दीन को शहीद किया है। दाइश खुरासान ने इसकी बाकायदा तौर पर ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है कि जी एक वाक़या होता है, एक आलम दीन को कत्ल किया जाता है और दाइश नामी तंजीम जो है इसकी ज़िम्मेदारी ले लेती है। इस ज़िम्मेदारी के पीछे ख़बर यह है कि दाइश खुरासान की पेशावर में ठीक ठाक मौजूदगी है। टांक में 2 स्कूलों को, एक मर्दाना स्कूल हाई स्कूल और एक गर्ल्स स्कूल को धमाके से उड़ाया गया है। जो इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बन्नू का जो वाक़या हुआ है, हाथी खेल कबीला है और यहाँ पे अगर आप तख्ती खेल और शेख लंडक के क़बाइल देखें तो उन्होंने जिस तरीके से मुज़ाहमत की, ये कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि आम लोग अपना घर का जितना भी अपनी हिफाजत के लिए रखा गया असलहा होता है वो उठा लेते हैं। और इस इलाके में बन्नू हो, टांक हो या लकी मरवत हो या फिर वज़ीरिस्तान हो, लोगों को अब इस बात पे इत्मीनान है कि पुलिस उनको कलाशनकोफ रखने पर, कानूनी या गैर कानूनी असलहा रखने पर कुछ नहीं कहती। लेकिन मकामी कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ख़तरनाक ट्रेंड भी है क्योंकि लोगों का इस तरह घरों में असलहा रखना, ज़ाहिर है कि असलहे की नुमाइश भी होती है। और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये अब मजबूरी बन चुकी है। जिस तरीके से बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स आते हैं, हमलावर होते हैं गाँव के ऊपर या पुलिस थानों के ऊपर, पुलिस चौकियों के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर है कि उनका मुकाबला लाठियों से नहीं किया जा सकता। फिर पुलिस का साथ जो है वो डंडों के साथ नहीं उनका साथ दिया जा सकता। फिर उसके लिए अगर पिस्तौल है, अगर पुराने ज़माने की कोई बंदूक है या अगर जदीद ज़माने का कोई हथियार है तो वो उठाना ज़रूरी हो जाता है। ये वाक़या है तरखे उब हदूद है थाना अहमद ज़ई की। यहाँ पे कल रात को जो हुआ, हमला किया मिलिटेंट्स ने और फिर उसके बाद ने मुकाबला किया अहमद ज़ई थाने की पुलिस ने। फिर कहते हैं कि टाउन थाने की पुलिस भी गई मदद के लिए। ये कई घंटों तक ये मुकाबला जारी रहा और उसमें बताया गया है कि 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और 2 मिलिटेंट्स मारे गए। फिर ये बताया गया बन्नू पुलिस की तरफ से कि जो मिलिटेंट्स थे वो अपने 2 साथियों की लाशें ले जाने के लिए आए। जब हाथी ये इलाका है, यही इस इलाके का जो कबीला है हाथी खेल, इस कबीले के लोग निकल आए, उन्होंने पुलिस का साथ दिया। फौरी तौर पर आर्मी यूनिट भी पहुंचा, बख्तरबंद गाड़ियां पहुंची, DSPs जितने भी थे वो रवाना कर दिए गए थे फिर इस इलाके की तरफ। यानी कल एक रात वाक़या हुआ और आज फिर एक झड़प हुई और इसमें एक तवील फायरिंग का तबादला हुआ। 3 मज़ीद बताया गया कि इसमें मिलिटेंट्स मारे गए। यानी टोटल 5 मिलिटेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये अफराद मारे गए और 50 से ज़्यादा ये आए थे। कुछ अफराद की गिरफ़्तारी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। ये सूरत हाल बताती है कि बन्नू हो, लकी मरवत हो, टांक हो, वज़ीरिस्तान हो, इन इलाकों के लोगों ने अब जिस तरीके से जरगे होते हैं
پولیس کے حکام ملتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ مقامی عسکری حکام جو ہیں یہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور انہی معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے اس پر بات کی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے علاقوں کی حفاظت کرنی ہے۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر بالکل بجا طور پر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ملیٹنٹس آتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، تو باقی اگر فرار ہو جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ زیر زمین تو نہیں چلے جاتے، انہی علاقوں میں یہ روپوش ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جھاڑیاں بھی ہیں، کچھ علاقوں میں جنگل ہیں، کچھ پہاڑی علاقے ہیں، دشوار گزار علاقے ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ ان کا بہت بتایا جاتا ہے کہ بہت دور تک پیچھا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ سستا لیتے ہیں، ان کو آرام کا موقع مل جاتا ہے، ری گروپنگ کا ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اگر ان کے کچھ زخمی ہیں وہ اپنے ہمراہ لے گئے ہیں تو ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے، پھر یہ تازہ دم ہو کر واپس آ جاتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے گزشتہ رات ہوا، انہوں نے حملہ کیا، جب معاملہ تھوڑا سا طویل ہو گیا تو ان کے پیچھے مزید کمک آ گئی، یعنی مزید ان کے ساتھی جو ہیں یہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ یہ خبر تھی بنو کے حوالے سے، اور اسی طرح باقی جو قبائل ہیں ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے صورتحال کو بامتے ہوئے اسی طرح کی حکمت عملی اپنانا شروع کر دیا۔ اور پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ یہ اجلاس بلاتے ہیں، مقامی لوگ، مقامی جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں، اور ایک حکمت عملی کے تحت باقاعدہ ان کی یہ روٹین ہے کہ نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان میں صرف نوجوان نہیں ہوتے، ان میں بزرگ افراد بھی شامل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے گاؤں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو پھر وہ شفٹوں میں دن ہو رات ہو تو پھر وہ پہرا دیتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں، اور پولیس کی جو پیٹرولنگ ہے وہ بہت زیادہ مشکل بن گئی ہے ایسے حساس مقامات میں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ گاؤں کے لوگ خود جو ہے اس سلسلے میں آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ واقعہ ہوا ہے جناب پشاور میں، یہاں پہ مدرسہ جامعہ عصریہ سفید ڈیری کے معلم اور اہل حدیث جماعت کے مولانا عزت اللہ ولد عزیز خان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ بورڈ بازار میں پیش آیا، یہ مصروف بازار ہے پشاور کا، اور وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود تھا جو اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہو گیا۔ پھر تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور وہی ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ اس حملے میں داعش خراسان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مولانا صاحب کو ایک عرصے سے داعش خراسان کی دھمکیاں آن لائن میں موصول ہو رہی تھیں، اور مولانا عزت اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا کوئی مرکز ہے حیات آباد پشاور میں جہاں پہ وہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بھی جایا کرتے تھے، یعنی وہ سماجی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہتے تھے۔ رواں سال کے وسط سے داعش خراسان کے یہ نیٹ ورک سے مولانا عزت اللہ کے خلاف جو ہے وہ آن لائن دھمکیوں میں اضافہ ہوا تھا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور مولانا عزت اللہ داعش خراسان کے نظریات اور قیادت کے سخت ناقد تھے، اور مذہبی اور جو باقی علمی دلائل کے ساتھ مسلسل ان کے بیانیے کا جواب دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایک فتویٰ بھی داعش خراسان کے حلقوں میں گردش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ واقعہ ایک ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اور صورتحال جو ہے اگر آپ پشاور کی دیکھیں، پشاور کے مضافاتی علاقوں میں دیکھیں، یا پھر آپ بات کریں جنوبی اضلاع کی، اور پھر جب آپ بڑے شہروں میں حملے دیکھتے ہیں، اسلام آباد میں جیسے ہوا، اور جیسے ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور کے اوپر ہوا، تو پھر لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے اتنا آسانی کے ساتھ، اتنا آرام کے ساتھ پرسکون نہیں ہوگی، ان حملوں میں اضافہ ہوگا۔ ٹانک میں ایک گرلز اسکول کو اس وقت دھماکے سے اڑایا گیا جب ابھی صبح کے وقت، جب ابھی بچے اور اساتذہ اسکول میں نہیں آئے تھے، جانی نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد ایک اور علاقے میں ایک ہائی اسکول، مردانہ ہائی اسکول کو
جو ہے یہ دھماکے سے اڑایا گیا۔ یہ دو جو اسکول ہیں، دوسرا جو اسکول ہے یہ تانہ گل امام کی حدود میں ہے، گاؤں اکبری، اس کو بارودی مواد سے اڑایا گیا۔ اور اس سے قبل جو صبح سویرے گرلز اسکول کو اڑایا گیا تھا، یہ کڑی عمر خان یہ علاقہ ہے، اس کے گرلز پرائمری اسکول کو دھماکے سے اڑایا گیا تھا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس علاقے میں ڈیر اسماعیل خان ہو، لکی مروت ہو، وزیرستان ہو، بنو ہو، لکی مروت ہو، یہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اسکولوں کو، خالی بلڈنگز کو دھماکے سے اڑایا جاتا ہے، صحت کے مراکز کو دھماکے سے اڑایا جاتا ہے، پلوں کو دھماکے سے اڑایا جاتا ہے۔ تو ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور یہی وہ معاملات ہیں کہ جن پر ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ سے بات کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہو کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پاک افغان سرحدی علاقوں میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو آپ کو سیاست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، یا کچھ سننے کو نہیں ملتا۔ جب آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے بیان، دوسری طرف سے بیان، ایک طرف سے گالی، اور اس گالی کا جواب گالی۔ تو یہ ہمارے میڈیا کا کردار ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔